اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سیدۃ نساء العالمین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاۃ والسلام لفاطمة 9 اسماء عند اللہ تبارک وتعالی صلوات مومنین کرام، شیخ المحدثین شیخ صدوق رضوان اللہ تعالی علیہ نے امام صادق علیہ السلام سے اس حدیث کو اپنی کتاب میں نقل فرمایا۔ اسی حدیث کے حوالے سے کل بھی کچھ معروضات پیش کی تھی۔ چھٹے امام نے فرمایا اللہ کے نزدیک ہماری جدہ فاطمہ کے 9 نام ہیں۔ یہ وہ شرف ہے، یہ وہ خصوصیت اور یہ وہ امتیاز ہے جو کسی نبی کو اور کسی وصی نبی کو حاصل نہیں ہوا ہے، جس معظمہ کے اللہ نے 9 نام رکھے۔ ایک معروف نام مبارک فاطمہ، صلوات پڑھیے سارے۔ اور عرض کیا تھا کہ اس نام کا فلسفہ کیا ہے، وجہ تسمیہ کیا ہے، یہ نام کیوں رکھا گیا۔ چند احادیث پیغمبر اور آل پیغمبر سے اس نام کی علت کے بارے ہم تک پہنچی ہیں۔ ایک وجہ تو احادیث میں یہ بیان کی گئی کہ بی بی کا نام مبارک فاطمہ اس معنی میں ہے کہ اپنے شیعوں اور محبوں کو جہنم سے چھڑائیں گی، شفاعت فرمائیں گی، اور جہنم سے نجات دلانے والی اور چھڑانے والی کے معنی میں ہے فاطمہ۔ محمد ابن مسلم ثقفی نے امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی۔ محمد ابن مسلم ثقفی امامین صادقین علیہ السلام کے جلیل المرتبت صحابی، یہ اتنے مورد اعتماد ہیں، اتنے قابل وثوق ہیں کہ کوفہ سے ایک شخص آتا ہے چھٹے امام کے پاس مدینہ میں اور آ کے کچھ مسائل دریافت کرتا ہے۔
امام علیہ السلام نے مسائل کا جواب دیا اور پھر فرمایا کہ آئندہ اگر تمہیں کوئی مسائل درپیش ہوں تو محمد ابن مسلم ثقفی سے پوچھ لینا اور ان کے جواب کو میرا جواب سمجھنا۔ یہ اتنی قابل وثوق شخصیت ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا جعفر علیہ السلام، میں نے امام باقر علیہ السلام سے اپنے ان کانوں سے سنا۔ آقا نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا، میدان قیامت میں ہماری جدہ صلوات اللہ علیہ کے لیے ایک نور کا ممبر نصب کیا جائے گا، جس ممبر پر ہماری جدہ تشریف فرما ہوں گی، اور وہ ممبر اس راستے پر نصب کیا جائے گا جس راستے سے لوگوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا۔ فرمایا قیامت کا دن آئے گا، کتب بین عینی کل رجل مومن او کافر، فرمایا قیامت کے دن ہر انسان کی پیشانی پر کچھ لکھا ہوگا، کسی کی پیشانی پر مومن، کسی کی پیشانی پر کافر، کسی کی پیشانی پر منافق، کسی کی پیشانی پر محب۔ قرآن پاک میں آیت موجود ہے یوم یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قیامت کے دن مجرم بھی اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے۔ فَيُؤْمَرُ بِمُحِبٍّ قَدْ كَثُرَتْ ذُنُوبُهُ إِلَى النَّارِ، پانچویں امام فرما رہے ہیں ایک سیدہ طاہرہ کا محب ہوگا جس کی پیشانی پر محب لکھا ہے، لیکن کثرت گناہ کی وجہ سے، بہت زیادہ گناہ گار ہونے کی وجہ سے اللہ ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس کو جہنم لے جاؤ۔ ملائکہ اس گناہ گار محب کو لے کے جہنم کی طرف چلیں گے۔ جب ممبر کے قریب سے گزرے گا وہ شخص، فَتَقْرَأُ فَاطِمَةُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ مُحِبًّا، جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ پڑھیں گی کہ اس کی پیشانی پر محب لکھا ہے۔ فَتَقُولُ يَا إِلَٰهِي وَسَيِّدِي لَقَدْ سَمَّيْتَنِي فَاطِمَةً، جب محب پڑھیں گی سیدہ طاہرہ بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیں گی، اے میرا معبود، اے میرا پروردگار، لقد سمیتنی فاطمہ، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا، وفتمت بی من تولانی وتول ذریتی من النار، وان وعدک الحق ولا تخلف المیعاد، اور معبود تو نے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا، اے میری کنیز خاص، جو تجھ سے محبت کرے گا، تیری معصوم ذریت سے محبت کرے گا، ان کی ولایت کا اقرار کرے گا، میں انہیں جہنم سے بچاؤں گا۔ میرا اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ ارشاد پروردگار ہوگا لقد صدقت یا فاطمہ، فاطمہ تو سچ کہتی ہے، انی سمیتک فاطمہ، میں نے تیرا نام فاطمہ رکھا ہے۔ وَفَتَمْتُ بِكَ مَنْ تَوَلَّاكَ وَتَوَلَّ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ النَّارِ، میرا وعدہ ہے تجھ سے اور تیری ذریت سے محبت کرنے والے، ان کی ولایت کا اقرار کرنے والوں کو میں جہنم سے بچاؤں گا۔ ان وعد الحق ولا اخلف المیعاد، میرا وعدہ سچا ہے، میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سیدہ طاہرہ عرض کریں گی معبود پھر میرے اس محب کو جہنم کی طرف کیوں لے جایا جا رہا؟ جواب سن ارشاد پروردگار ہوگا انما امرت بعبد هذا الى النار لتشفعي فيه فاشفعك وليتبين على ملائكتي وانبيائي ورسلي واهل الموقف موقفك مني ومكانتك عندي، اے میری کنیز خاص فاطمہ، آج اولین اور آخرین جمع ہیں، آج انبیاء و مرسلین جمع ہیں، آج ملائکہ مقربین جمع ہیں، آج ساری کائنات کے جن و بشر اکٹھے ہیں۔ میں نے اپنے اس گناہگار بندے کو جہنم لے جانے کا حکم صرف اس لیے دیا ہے
کہ میں اسے جہنم لے جانے کا حکم دوں، تو فاطمہ اس کی شفاعت کرے، میں تیری شفاعت کو قبول کر کے اسے جنت عطا کروں، اہل محشر کو پتہ چلے مقام فاطمہ کیا۔ یا سیدہ طائمہ، میری کنیزوں کی سردار فاطمہ، میں تو تیرا مقام و مرتبہ محشر والوں کو بتانا چاہتا ہوں، میں تو اہل محشر پہ تیری عظمت کو واضح کرنا چاہتا ہوں، تو شفاعت کر، میں تیری شفاعت کو قبول کروں اور اہل محشر کو پتہ چلے، اہل محشر کو پتہ چلے کہ مقام فاطمہ کیا ہے۔ سیدہ طاہرہ شفاعت فرمائیں گی، اور پانچویں امام سے چھٹے امام سے اگلی حدیث مرحوم مجلسی نے بہار میں ذکر کیا، تفتم شیعۃ من اہل محشر کما یفتم الطیر الحب الجید من الحب الردی۔ سیدہ طاہرہ میدان محشر سے اپنے شیعوں کو اس طرح چن لیں گی اور اکٹھا کر لیں گی جیسے ایک پرندہ اچھے دانے کو گندے دانے سے جدا کر لیتا۔ آیت قرآن میں موجود ہے، جب دشمنان سیدہ، محبان سیدہ کی یہ تعظیم، سیدہ طاہرہ کی اس شفاعت کو ان گنہگاروں کے حق میں محشر والے دیکھیں گے، امام کی حدیث فرماتے ہیں لَوَدُّوا لَوْ كَانُوا فاطمیین، بلکہ شاید میں اشتباہ کر گیا، چھٹے امام سے حدیث فرمایا اس وقت سارا اہل محشر تمنا کرے گا کاش ہم بھی فاطمی ہوتے، ہم بھی فاطمی ہوتے۔ آج ہماری شفاعت کرنے والا کوئی نہیں ہے، شفاعت ہو جائے گی گناہگاروں کی، دروازہ جنت پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ بہار میں روایت ہے چھٹے امام سے، اللہ کی طرف سے الہام ہوگا، القاء ہوگا، اللہ ان کے دل میں یہ بات ڈالے گا کہ دروازہ جنت پر جا کر شیعیان فاطمہ رک جائیں گے۔ ارشاد پروردگار ہوگا، اے شیعیان فاطمہ، میں نے فاطمہ کی شفاعت تمہارے حق میں قبول کی، جنت اور نعمات جنت تمہارے انتظار میں ہے، جنت میں قدم رکھو۔ عرض کریں گے پروردگار یہ تیرا لطف و کرم ہے، یہ تیرا احسان عظیم ہے، سیدہ طاہرہ کی شفاعت ہمارے حق میں تو نے قبول فرمائی، لیکن اے رب العزت آج اولین اور آخرین جمع ہیں، اے پروردگار ایک کرم ہم پر اور کر دے، ایک احسان ہم پر اور کر دے، آج اہل محشر پہ یہ بھی تو واضح کر دے کہ ایک محب فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ یہ لفظ میرے اس حدیث کی وضاحت میں عرض کر رہا ہوں، دنیا میں تو کسی نے ہماری قدر و منزلت کو نہ پہچانا، لوگ تو ہمیں کافر کہتے رہے، لوگ تو ہمیں واجب القتل سمجھتے رہے، ہمارے گھر جلائے گئے، ہمارے بچے ذبح کیے گئے، ہماری عورتیں بیوہ کی گئیں، ہمارے بچے یتیم ہوئے دنیا میں، لوگ ہمیں نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، لفظ شیعہ کو لوگ گالی سمجھتے تھے، کائنات ہم سے نفرت کرتی تھی، اے پروردگار آج اہل محشر پہ یہ بھی واضح کر دے ایک محب فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ ذمہ داری سے حدیث پڑھ رہا ہوں، ارشاد پروردگار ہوگا، اے شیعیان فاطمہ پلٹ آؤ، اہل محشر پر نگاہ کرو، انظروا من اطعمکم فی حب فاطمہ، اہل محشر پر نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے محبت فاطمہ میں تمہیں کھانا کھلایا ہو، وَمَنْ سَقَاكُمْ شُرْبَةً مِّنَ الْمَاءِ فِي حُبِّ فاطمہ، دنیا میں جس کسی نے محبت فاطمہ سلام اللہ علیہا میں ایک گھونٹ تمہیں پانی کا پلایا ہو، وَمَنْ قَسَاكُمْ لِحُبِّ فاطمہ، اور اہل محشر پر نگاہ کرو، دنیا میں جس کسی نے سیدہ طاہرہ کی محبت میں تمہارے ننگے بدن کو ڈھانپا ہو اور تمہیں لباس پہنایا ہو، وَمَنْ أَحَبَّكُمْ لِحُبِّ فاطمہ، اور دیکھو دنیا میں جس کسی نے سیدہ طاہرہ کی محبت کی وجہ سے تم سے محبت کی ہو، کہ یہ اہل بیت کے محب ہیں اس لیے تم سے محبت کی ہو، میں اللہ تمہیں بھی حق شفاعت دیتا ہوں، ہر اس شخص کا ہاتھ پکڑ لو،
خذوا بیدہ وانطلقوا خذوا بیدہ وانطلقوا بہ الی الجنہ، میں اللہ تمہیں بحق شفاعت دیتا ہوں، ان کا ہاتھ پکڑ لو، اپنے ساتھ جنت لے جاؤ۔ اہل محشر کو پتہ چلے محب فاطمہ کا مقام کیا۔ بلندر صلوات۔ چھٹے امام نے فرمایا مشرک، کافر، منافق کے سوا کوئی نہ رہ جائے گا جس کی شفاعت نہ ہو جائے۔ شیعہ خوش نصیب و اللہ نے ہماری بخشش کے کیسے کیسے سامان پیدا کیے، اس رب کریم کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو اس لیے بی بی پاک کا نام مبارک فاطمہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو وقت آپ سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی عزاداری کے لیے، سوگواری کے لیے اور ان کے ذکر کی مجلس میں آپ تشریف فرمائیں، جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کے نام پہ یہ خرچ اخراجات، یہ سبیلیں، یہ لنگر، یہ نظر نیاز سیدہ طاہرہ صلوات اللہ اور ان کی اولاد کی محبت میں، خدا کی قسم قیامت کا دن آ جانے دو، تمہیں ایک ایک لمحے کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوگا جو ذکر سیدہ طاہرہ میں۔ نام مبارک فاطمہ، جہنم سے نجات دلانے والی، شفاعت کرنے والی۔ اور کل سلسلہ بیان یہاں تک پہنچا تھا کہ ایک وجہ تسمیہ نام مبارک فاطمہ کی خود رب العزت نے اپنی کنیز خاص کو جو خطاب کیا، انی فتمتک بالعلم، نام مبارک اس لیے فاطمہ رکھا گیا کہ اللہ نے علم سے ان کے اعضاء و جواہر کو پر فرمایا ہے، علم کے ذریعے سے جہالت سے جدا کر دیا ہے، اس لیے نام مبارک فاطمہ ہے۔ کائنات کی عالمہ بی بی اور سامعین گرامی، مولا امیر المومنین کے علم کے حوالے سے الحمدللہ آپ نے بہت کچھ سنا ہے امیر المومنین، لیکن علماء نے یہ جو حدیث مبارک لولا علی لما کان لفاطمہ کفوا علی وجہ الارض، اگر علی نہ ہوتے تو کائنات میں سیدہ طاہرہ کی ہمسری اور برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس حدیث سے سیدہ طاہرہ کے مقام علمی پر استدلال کیا ہے۔ اگر جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کا علمی مقام و مرتبہ امیر المومنین سے کم ہو تو کفو کیسا؟ سیدہ طاہرہ اگر کفو ہیں اور مولا علی سیدہ کی کفو ہیں تو یہ کفو ہونا دلیل ہے کہ مقام علمی میں سیدہ طاہرہ مولا امیر المومنین سے کم نہیں، کم نہیں۔ اور مومنین کرام، خطبہ فدق جناب سیدہ طاہرہ کا وہ علمی شاہکار 1400 سال سے مولا امیر المومنین کے جن خطبات سے آپ آشنا ہیں، وہ سیدہ طاہرہ کے خطبہ فدق کے کم از کم 25 سال بعد کے خطبات، لیکن بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ پڑھا وہ مولا امیر المومنین کے خطبات سے 25 سال پہلے پڑھا، اور ایسا فصیح و بلیغ خطبہ، یقین فرمائیے کہ علماء کے بورڈ بیٹھتے ہیں، اس خطبے کی شروع لکھی گئیں جس طرح نہج البلاغہ کی شروع لکھی گئی، علماء کے بورڈ بیٹھتے ہیں ان الفاظ کے معانی کو معین کرنے کے لیے اور سمجھنے کے لیے۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں وہ خطبہ فدق کی شرح ہے، امیر المومنین کے خطبات تو بہت بعد کے خطبات۔ اور اس خطبے میں بھی پاک ایک جملہ ہے جس پہ الحمدللہ علماء نے بڑی خوبصورت بحث کی ہے، سیدہ طاہرہ کا مقام علمی۔ الحمدللہ الذی، ابتداء خطبہ میں ہے، الحمدللہ الذی ابتدع الاشیاء لا من شیء
اصول کافی شریف میں جو پہلے چیپٹر ہے وہ کتاب العقل والجہل ہے، اس میں مرحوم کلینی نے ایک مسئلہ اٹھایا اور بڑے بڑے علماء کے لیے یہ مسئلہ ناقابل حل رہا، اور اس مسئلے کو حل نہ کر پائے فلاسفہ بھی اور متکلمین بھی۔ اور وہ مسئلہ کیا، ذرا سنیے۔ علم منطق، علم فلسفہ کا اس میں دخل ہے۔ مادیون ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عالم کو کس شے سے پیدا کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر تو اللہ نے یہ عالم کسی شے سے پیدا کیا ہے تو پھر وہ شے قدیم ہے، کوئی شے پہلے تھی تو اس سے پیدا ہوا، لہذا خالق کی ضرورت نہیں، شے تو پہلے سے موجود ہے۔ اور اگر لا شے سے پیدا کیا تو لا شے شے کا ماخذ منبع بن ہی نہیں سکتی، جو ہے ہی لا شے اس سے شے کیسے نکلے، لہذا خالق کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی دقیق ہے بات، چونکہ علم منطق میں شے کی نقیض لا شے، ٹھیک ہے، سارا اشتباہ یہی ہے، جنہوں نے شے کی نقیض لا شے کو سمجھا، اور نقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، یہ مسلمہ اصول ہے، اس کو کوئی ٹھکرا ہی نہیں سکتا۔ نہ نقیضیں دونوں اکٹھی ہو سکتی ہیں اور نہ ہی دونوں مرتفع ہو سکتی ہیں، نہ ختم ہو سکتی ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے جو عالم کو پیدا کیا نہ شے سے پیدا کیا اور نہ لا شے سے پیدا کیا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ دونوں مرتفع بھی نہیں ہو سکتے، دونوں اکٹھی بھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شے سے بھی پیدا کیا اور لا شے سے بھی پیدا کیا۔ دونوں صورتوں میں اعتراض لازم آتا ہے، رب کا انکار لازم آتا ہے، اور مادیون کا جو نظریہ ہے وہ پختہ نظر آتا ہے کہ اب اس کو مسئلے کو حل کیسے کیا جائے۔ سارا اشتباہ جو تھا وہ شے کی نقیض سمجھنے میں تھا۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کے خطبہ فدق سے علماء کو، فلاسفہ کو، منطقیوں کو یہ جواب معلوم ہوا کہ بی بی پاک نے اپنے خطبہ فدق میں بتایا کہ شے کی نقیض لا شے نہیں ہے، لا من شے۔ الحمدللہ الذی ابتدى الاشیاء لا من شے، شے کی نقیض لا شے نہیں ہے، لا من شے ہے۔ تو جب لا من شے ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ نے پیدا کیا جب پہلے کوئی شے نہیں تھی، اللہ نے خود شکل کو بھی پیدا کیا، خود مادے کو بھی پیدا کیا، لہٰذا اللہ ہی بدیع السماوات، ابتدا یہاں سے بدیع کہتے ہیں اس خالق کو جو بغیر کسی مثال اور نمونے کے خلق فرماتا ہے، جو بغیر کسی مثال اور نمونے کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے جس بی بی کے اعضاء و جواہر کو علم اور یقین سے پر فرمایا، ایک نام مبارک فاطمہ کی وجہ تسمیہ آئی ہے۔ ٹائم بہت جلدی گزر جاتا ہے۔ سامعین گرامی، اتنا نام، اتنا مبارک نام کہ جس نام کا وسیلہ اللہ رب العزت رد نہیں کرتا۔ ملا علی حمدانی، ان کا ایک مجرب عمل، مجرب، کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی حاجت ہو، مشکل حل نہ ہو رہی ہو، حاجت روا نہ ہو رہی ہو، 530 مرتبہ یہ آپ پڑھیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا والسر المستودع فیہا۔ تو فرماتے ہیں اتنا مجرب عمل انشاءاللہ کہ پروردگار ضرور آپ کی حاجت کو پورا فرمائے۔ یا اس طرح سے پڑھیں، اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا، یا اللہم انی اسألک بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، یہ دونوں طریقوں سے مروی، انتہائی مجرب سیدہ طاہرہ کا توسل۔ آپ حیران ہوں گے، طلوع اسلام سے پہلے مکہ میں جو زلزلہ آیا،
پتھر بڑے بڑے ٹوٹ کے پہاڑوں سے گر رہے تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں جو وسیلہ پیش کیا، اللہم انی اسألک بمحمدیت المحمودہ، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا توسل موجود ہے، وبعلویت العلیاء بفاطمیت البیضاء، یعنی جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کی ولادت سے بھی پہلے حضرت ابو طالب علیہ السلام سیدہ طاہرہ کی فاطمیت کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ ائمہ اہل بیت، خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام اپنی حاجات کے لیے جناب سیدہ طاہرہ کو وسیلہ قرار دیتے۔ روایت امام محمد باقر علیہ السلام کو جب بخار ہوا، پانی طلب فرمایا، چہرے پر پانی ڈال رہے تھے اور پٹیاں اس کی پانی کی ٹھنڈے کی پیشانی پر رکھ رہے تھے اور زور زور سے اپنی جدہ ماجدہ کا نام پکار رہے تھے، یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ۔ اللہ جانتا ہے یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ واسطہ ہے کہ پروردگار اس واسطے کو رد نہیں فرماتا ہے۔ آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کے حوالے سے یہ بات کتابوں میں موجود ہے کہ ایک اہل علم ان کی خدمت میں، آقا میری ایک حاجت ہے، میں مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں مشہد جا رہا ہوں، آقا میں وہاں کس طریقے سے دعا کروں کہ میری وہ مشکل حل ہو جائے، میری حاجت پوری ہو جائے۔ صاحب تفسیر المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ نے فرمایا، جب مولا رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانا تو مولا رضا علیہ السلام کو ان کی جدہ کا واسطہ دینا، اس لیے کہ خود امام رضا علیہ السلام نے کسی صاحب معرفت کو عالم خواب میں یہ بات بتائی تھی کہ جب کوئی ہمیں ہماری جدہ کا واسطہ دیتا ہے تو ہمارے لیے پھر کوئی چارہ نہیں رہتا کہ اس کی حاجت کو پورا نہ کیا جائے اور وہ سائل ہماری بارگاہ سے خالی لوٹ۔ یہ پاک صلوات اللہ علیہ کے وسیلے سے قدرت اللہ شہاب، ان کا وہ شہاب نامہ ہے، آپ نے پڑھا ہے، تو اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، بیوروکریٹ تھے، ایوب دور کی بات ہے، جنگ میں ڈی سی بھی رہے اس زمانے میں، ان کی آپ بیتی ہے شہاب نامہ میں، لکھتے ہیں کہ میں اپنی گاڑی پہ نا اپنے کسی دورے پر تھا تو جمعے کا دن تھا، ایک گاؤں سے میرا گزر ہوا، ایک چھوٹے سے گاؤں سے، ایک کچی سی پرانے زمانے کی ایک مسجد تھی، تو اس میں مولانا جو تھے وہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، میں نے گاڑی روکی کہ چلو جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ یہیں ادا کرتے ہیں، میں خطبے میں جا کے شریک ہو گیا، شامل ہو گیا۔ یہ لکھیں لفظ انہوں نے پڑھ لیجئے، کہتے ہیں کہ وہ بڑا لمبا طویل خطبہ دے رہے تھے اردو میں، کچھ داستانیں تو ویسی سناتے تھے کہ ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کچھ باتیں اس کی سن کے مجھے بڑی حیرت ہوتی تھی، لیکن کہتا ایک بات اس نے ایسی کی کہ جس کے سننے کے بعد مجھ پر رقت طاری ہوگی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور رقت کے بعد وہ بات سیدھی میرے کانوں سے ہوتی میرے دل میں جا کے بیٹھ گئی، جیسے انسان کو نا یقین ہوتا ہے کہ یہ بات اس نے ٹھیک کی۔ کہتے نماز جمعہ ہو گئی، لوگ چلے گئے، میں مسجد میں بیٹھا رہا، وہ بات اب سنیے کہ اس نے بات کیا کی۔ کہتا اس مولانا نے بات یہ کی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، صحابہ کبار، جب نبی کریم ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے، ان کی کسی حاجت کو پورا نہیں کرتے تھے، تو بڑے بڑے صحابہ کرام اپنی درخواست لکھ کر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، بنت پیغمبر کو، بی بی پاک کو وسیلہ بناتے تھے،
اور صحابہ کرام عرض کرتے تھے اے بنت پیغمبر یہ ہماری حاجت ہے، آپ اپنے بابا سے ہماری یہ حاجت پوری کروا دیں۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا ان کے حوائج کو، ان کی حاجات کو جب بابا کی خدمت میں پیش کرتی تھیں تو سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی اس سفارش کو رسول اللہ رد نہیں کرتے تھے، اس وسیلے کو رسول اللہ رد نہیں فرماتے تھے۔ ان کی حاجت پوری ہو جاتی تھی، ان کا سوال پورا ہو جاتا تھا، ان کی خواہش پوری ہو جاتی تھی۔ یہ بات انہوں نے مولانا صاحب نے جمعہ کے خطبے میں بیان کی۔ کہتے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی۔ جمعہ ختم ہو گیا، میں مسجد میں بیٹھ گیا، میں نے نوافل ادا کیے، نوافل پڑھ کے بی بی پاک کی روح کو ہدیہ کیا۔ پھر میں نے رو کے دعا کی اے میرا پروردگار میں نہیں جانتا یہ روایت سچی ہے جھوٹی ہے، لیکن میرا اللہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ اس مولانا نے جو باپ بیٹی کی محبت کا جو انداز بیان کیا ہے، میرا اللہ مجھے یقین ہے رسول اللہ کو اس سے بھی زیادہ محبت تھی اپنی لخت جگر سے، اس سے بھی زیادہ مقام تھا سیدہ طاہرہ کا رسول اللہ کی نگاہ میں۔ اے پروردگار، یہ قدرت اللہ شاہ لکھ رہا ہے، اے پروردگار تو بنت پیغمبر سیدہ طاہرہ کی روح کو اذن عطا کر کہ میری بھی ایک درخواست، میری بھی ایک حاجت ہے، وہ حاجت بھی، وہ درخواست بھی بابا کی خدمت میں میری طرف سے پیش کر دیں، اور میری اس درخواست کو بھی اپنے بابا سے منظور کروا دیں۔ کہتے میں یہ دعا کر کے اٹھ گیا، 4-5 ہفتے گزر گئے، میں نے تو کسی سے بات ہی نہ کی، بات ہی ذہن سے نکل گئی۔ 4-5 ہفتے کے بعد میری ایک بھابھی جو یورپ میں رہتی تھیں، 4-5 ہفتے کے بعد ان کا خط آیا۔ وہ عیسائی خاتون تھی، لیکن خط جو آیا تو اس خط میں، یعنی ان کی بھابھی نے ان کو خط لکھا، وہ خط انہوں نے لکھا ہے اس میں شامل کہ انگریزی زبان میں وہ خط بھی ہے، جس میں لکھا قدرت اللہ کو کہ میں نے اسلام قبول کر لیا، میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ بعد میں وہ بڑی پارسا خاتون بنی، بڑے روزے دار اور بڑی نمازی خاتون بنی، اور اس نے پھر قبول اسلام کی جو بنیاد لکھی وہ یہ لکھا کہ مجھے عالم خواب میں بنت پیغمبر سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی زیارت ہوئی ہے اور خود رسول زادی نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے۔ بلند تر صلوات۔ مجھے خود بنت پیغمبر نے کلمہ پڑھایا ہے، میں مسلمان ہو گئی۔ میں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر بنت پیغمبر نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے دیور کو خط لکھو، قدرت اللہ شہاب سے کو یہ خبر دے دو کہ میں نے ان کی درخواست اپنے بابا کی خدمت میں پیش کر دی، ان کی جو حاجت تھی وہ حاجت روائی کے لیے میں نے اپنے بابا کی خدمت میں پیش کر دی۔ کہتے یہ خط آیا، میری تو خوشی کا عالم نہ رہا، میں اتنا خوش نصیب کہ باپ بیٹی کے سامنے میرا ذکر ہوا، پیغمبر اور پیغمبر کی دختر کے سامنے میرا ذکر آیا۔ سامعین گرامی، یہ وہ بارگاہ ہے، اس بارگاہ سے کوئی خالی نہیں لوٹتا۔ جب آئمہ توسل کرتے ہوں نام مبارک سیدہ طاہرہ سے، جناب ام ایمن نام سنا آپ نے، سیدہ طاہرہ کی کنیز تھی جناب ام ایمن۔ یہ کنیز در حقیقت
جناب عبداللہ کی کنیز تھی، رسول اللہ کے والد گرامی کی۔ جناب سیدہ کی حرمت پر بلند تر صلوات۔ جناب خدیجہ الکبریٰ صلوات اللہ علیہ سے جب شادی ہوئی تھی رسول اللہ کی، اس کے بعد نبی کریم نے جناب ام ایمن کو آزاد کر دیا تھا۔ عبید بن حارث نامی شخص سے ام ایمن کا عقد ہوا، شادی ہوئی، اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ایمن تھا، جس کی وجہ سے ان کی کنیت پھر ام ایمن ہوئی۔ اصل نام ان کا برکت تھا، جیسے ہمارا نہیں ہوتا برکت، اس کا اصل نام جناب بی بی کا برکت ہے۔ ایمن کی ماں ام ایمن معروف ہو گئی۔ وہ عبید کی جب وفات ہوئی تو عبید کی وفات کے بعد یہ وہ معظم بی بی ہے کہ رسول اللہ فرماتے تھے ام ایمن امی بعد امی، ام ایمن میری ماں کے بعد دوسری ماں ہے میری۔ وہ بقیت و اہل بیتی، رسول اللہ فرماتے تھے ام ایمن میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اس طرح جناب سلمان کے لیے فرمایا نا میرے اہل بیت میں سے، ام ایمن کے لیے فرمایا میرے اہل بیت میں سے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جس نے جنت کی عورتوں کو دیکھنا ہو، یہ حدیث ہے رسول اللہ کی، اسماء بنت امیس اور ام ایمن کو دیکھ لے۔ جس نے جنتی مستور کو دیکھنا ہو وہ ام ایمن کو دیکھ لے، یہ رسول اللہ نے فرمایا اس بی بی کے لیے۔ ان کا بیٹا ایمن یہ رسول اللہ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھا اور جنگ احد میں اس نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ دوسری شادی پھر رسول اللہ نے مدینہ میں فرمایا تھا، اور اگلی بات حبشی خاتون تھی، حبشیہ تھی۔ رسول اللہ نے پھر اعلان کیا تھا صحابہ میں من شاء ان یتزوج امرأة من اہل الجنہ فلیتزوج ام ایمن۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا جو کسی جنتی خاتون سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ ام ایمن سے شادی کر لے۔ جناب زید بن حارثہ نے پھر جناب ام ایمن سے شادی کی۔ ان سے پھر بیٹا پیدا ہوا اسامہ بن زید۔ اسامہ بن زید کا نام تو سنا ہے، یہ وہی اسامہ بن زید ہے کہ نبی کریم نے اپنی زندگی کے اواخر میں جو ایک لشکر ترتیب دیا رومیوں کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے، تو اس کا جو سپہ سالار تھا وہ اسامہ بن زید کو بنایا، بالکل نوجوان 18 سال عمر مبارک۔ اور اس اسامہ کے لیے پھر رسول اللہ نے فرمایا، اور یہ سب نے لکھا کہ من تخلف عن جیش اسامہ لعن اللہ من تخلف عن جیش اسامہ، اللہ کی لعنت ہوگی اس پر جو اسامہ کی سربراہی میں جہاد کے لیے نہیں جائے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، یہ نبی کریم کے زندگی کے آخری ایام کی بات ہے، جب رسول اللہ بستر بیماری پر تھے۔ 10,000 صحابہ کرام کا 10,000 کا صحابہ کی تعداد اسامہ کے لشکر میں شامل تھی۔ توجہ چاہوں گا، یہ تاریخ پھر پڑھ لیجئے گا کہ کون کون پھر نہیں گیا اسامہ کی سربراہی میں۔ ہاں، اور یہاں میں ایک بات اور بھی کر دوں، اسامہ تو لشکر لے کے چلے گئے، 10,000 افراد مدینہ سے نکل گئے۔ پھر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس اجماع کی کیا حیثیت ہوگی کہ جس اجماع میں 10,000 صحابہ تو سرے سے موجود ہی نہیں ہیں۔ پتہ نہیں میری بات پہنچ سکی ہے؟ ہاں جی، اجماع ہو گیا فلاں پر، اس اجماع کی کیا حیثیت ہوئی کہ جب ایک کثیر تعداد صحابہ کی تو موجود ہی نہیں تھی مدینہ۔ بات لمبی ہو رہی ہے۔ یہ اسامہ پیدا ہوا، لہذا اسامہ اور ایمن یہ دونوں مادری بھائی ہیں۔
ماں کی طرف جناب ام ایمن یہ دونوں بیٹے ہیں۔ سیدہ جناب سرکار دو عالم نے آزاد کر دیا تھا، لیکن آزاد ہونے کے باوجود یہ بی بی پیغمبر والے پیغمبر کے گھرانے کی عاشق بی بی تھی، صاحب معرفت مستور تھی۔ یعنی آپ اس بی بی کی عظمت کا اندازہ لگائیں جسے عالمین کی رحمت ماں کہہ کے پکارتا، انہیں رسول اللہ نے اپنی ماں کا درجہ دیا۔ آزاد کر دینے کے باوجود اس بی بی نے اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا، اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور جس رات سیدہ طاہرہ کی رخصتی ہوئی تھی، جناب ام ایمن نے بی بی کی ماں کا کردار ادا کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ام ایمن ساتھ گئی تھی، بی بی پاک کی خدمت میں رہی، نوکری میں رہی، جناب سیدہ کی شہادت تک بی بی مدینہ میں رہی، اور اہل بیت کا دامن نہیں چھوڑا۔ اور اب آپ متوجہ ہوں گے، بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے اپنے مقدمہ فدق پر جو گواہ پیش کیے ان میں ایک ام ایمن کو پیش کیا، اور اس کی حکمت آپ سمجھ گئے؟ راز سمجھے ذرا، راز کیا تھا؟ ام ایمن کو جہاں باقی گواہ تھے وہاں پہ ام ایمن کو بھی گواہ کے طور پر پیش کیا، اور ام ایمن کو گواہ کے طور پر پیش کرنے کا جو فلسفہ تھا وہ فریق مخالف کے اس ادعا کا رد تھا کہ تم کہتے ہو رسول اللہ نے فرمایا ہمارا وارث کوئی نہیں ہوتا، اگر وارث نہیں ہوتا تو ام ایمن رسول کی کنیز کیسے بنی؟ میں وضاحت کرتا ہوں، ابھی آپ پہنچے نہیں ہیں۔ دیکھیے، کنیز تھیں جناب عبداللہ کی، جناب عبداللہ وفات پا گئے، جناب عبداللہ کی طرف سے وراثت میں آ گئی رسول اللہ کی، رسول اللہ کی وراثت میں آئیں تو پھر رسول اللہ نے آزاد کیا۔ اگر رسول کی وراثت نہیں ہے تو پھر یہ پیغمبر کی کنیزی میں کیسے آئیں؟ پھر پیغمبر کا آزاد کرنا کس معنی میں تھا؟ یعنی ان کے دعوے کی عملی جو رد تھی وہ جناب ام ایمن کی شکل میں تھی۔ جناب ام ایمن رسول اللہ کی وراثت میں تھی، رسول اللہ کی ملکیت تھی، تبھی تو رسول اللہ نے انہیں آزاد کیا، تبھی تو پیغمبر نے ام ایمن کو آزاد کیا تھا۔ جب تک جناب سیدہ، اچھا اگلی بات سنیں، جب ام ایمن، اگلے یہ تاریخ کا جملہ بھی سن لیں، جناب ام ایمن نے گواہی دی، میں گواہ ہوں اس بات پر کہ فدق رسول اللہ نے اپنی بیٹی کو عطا فرمایا، میں گواہی دیتی۔ اور جناب ام ایمن نے پہلے اقرار لیا، کیا تم نے رسول اللہ کی زبان سے میرے بارے میں یہ نہیں سنا کہ ام ایمن جنتی خاتون ہے؟ کیا تم نے رسول اللہ کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ جو جنت کی مستور کو دیکھنا چاہتے ام ایمن کو دیکھے؟ اقرار کیا، لیکن بی بی کی گواہی کو، جناب ام ایمن کی گواہی کو رد کیوں کیا؟ عجیب بات ہے، یہ کہہ کر رد کیا گیا کہ ام ایمن تو اجمی خاتون ہے، یہ تو حبشی خاتون ہے، اجمی خاتون ہے۔ عجیب بات ہے، جھوٹا نہیں کہہ سکے، ام ایمن کو جھوٹا نہیں کہہ سکے، کیا کہا؟ یہ اجمی خاتون ہے، اجمی کہہ کے گواہی کو رد کر دیا گیا۔ سمجھتے ہیں جسے رسول اللہ نے جنتی مستور فرمایا وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی، لیکن افسوس اس بات کا جس لیے فرمایا ہو کہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ کیا بنت پیغمبر جھوٹا دعویٰ کر سکتی؟ ابنتی سیدۃ نساء اہل الجنہ، جب تک بی بی زندہ رہیں جناب ام ایمن ماں بن کے سیدہ طاہرہ کی کنیزی میں رہیں۔ بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے بعد پھر سیدہ طاہرہ کی جب جگہ خالی نظر آئی، پھر جناب ام ایمن مدینے میں ٹھہری، مکہ کا راستہ لیا۔
بڑی معتبر روایت بات وسیلے سے توسل سے چلی تھی. جب راستے میں پہنچی آپ نے دیکھا ہے سب صحرا ہیں، بے آب و گیا صحرا ہے. اور پھر اس زمانے میں جب پیدل کے سفر تھے، پیاس کی شدت نے قریب المرگ پہنچا دیا، پیاس کا غلبہ. بارگاہ رب العزت میں اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، وسیلہ کیا دیا؟ اللہم انی خادمۃ فاطمۃ الزہرا. میرا اللہ تو جانتا ہے میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں. میرا اللہ تو جانتا ہے میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں. میرا اللہ میں کنیز زہرا کیا پیاس سے مر جاؤں؟ کیا دعا تھی! یہ تھی خدمت، یہ مقبول خدمت، آل محمد کے گھرانے کی مقبول نوکری، سیدہ طاہرہ کی مقبول خدمت اور نوکری. میرا اللہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز ہوں، میں خادمہ ہوں. اللہ رب العزت نے عرش سے پانی کا ڈول آیا، اس سے نوش فرمایا. سیدہ طاہرہ کی کنیز نے، یہ امام سے روایت ہے، بڑی معتبر روایت. 7 سال تک اس واقعے کے بعد زندہ رہی، اور ان 7 سالوں میں جناب ام ایمن کو نہ پیاس کا احساس ہوا نہ بھوک کا احساس ہوا. عرب کی اس گرمی میں آخری عمر تک روزے رکھتی تھی، پیاس لگتی نہیں تھی، پیاس کا احساس نہیں تھا، بھوک کا احساس نہیں تھا. میرا اللہ میں فاطمہ زہرا کی کنیز. آئے میں دعا کرتا ہوں آمین کہ اے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، ہماری وہ معرفت نہیں ہے، ہم خطا کار بھی ہیں، لیکن پروردگار یہ ہم سچے دل سے اقرار کرتے ہیں ہم فاطمہ زہرا کے غلام، ہم اولاد فاطمہ کے غلام. اے اللہ جب قیامت کا دن آئے، سیدہ طاہرہ کے غلاموں میں سے اور سیدہ طاہرہ کی اولاد کے غلاموں میں سے ہمیں محشور کر. میرا اللہ تجھے سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی عظمت کا ہم واسطہ دیتے ہیں، بی بی پاک کے غلاموں میں سے ہمیں محشور کر. اس دعا کی قبولیت کے لیے ایک صلوات بلند آواز سے پڑھتے ہیں. بڑی عظیم بارگاہ ہے. یقین کیجئے ہمارے اندر کوتاہی ہے، ہم مانگتے نہیں. ہم اپنے آپ کو شاید غنی سمجھنے لگ گئے، غنی سمجھنے لگ گئے. آپ نے آیت اللہ فاطمی نیا کا نام سنا ہے؟ بہت بڑے خطیب تھے، بہت بڑی پایہ کی ہستی تھی. حرم معصومہ میں بالائے سر میں ان کی قبر مبارک ہے. ابھی 2 سال ہوئے ہیں ان کی وفات ہوئی ہے. یوٹیوب پہ ان کے بے شمار خطابات موجود ہیں. سید عبداللہ فاطمی نیا، انہوں نے یہ واقعہ اپنی مجلس میں بیان کیا اور کتابوں میں بھی ہے. آیت اللہ سید ہادی میلانی کے زمانے میں، آیت اللہ العظمیٰ ان کی مرجعیت کا زمانہ تھا. جرمنی سے ایک عیسائی جوڑا آیت اللہ میلانی کے پاس قبول اسلام کے لیے آیا، جرمن. انہوں نے ان سے اس قبول اسلام کی وجہ پوچھی، سبب پوچھا، تم کیوں اس طرف راغب ہوئے اسلام کی طرف؟ انہوں نے جو داستان اپنی سنائی وہ سنی. کتابوں میں بھی آیت اللہ فاطمی نیا جیسی معتبر ہستی بھی اپنی مجالس میں یہ واقعہ بیان کرتے تھے. وہ عیسائی جوڑا جرمن، وہ کہتے ہیں بیٹی اپنی ایک ساتھ لائے، نوجوان بیٹی تھی، وہ بھی ساتھ تھی.
فرماتے ہیں کہ یہ جو ہماری بیٹی ہے نا، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ایکسیڈنٹ میں یہ بڑی شدید زخمی ہوئی اور اس کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں، اور صورتحال اتنی حساس تھی کہ یہ درد سے چیختی تھی۔ ڈاکٹروں کے پاس، معالجین کے پاس جب گئے تو انہوں نے دیکھا کہ صورتحال بڑی یہ سیریس ہے، آپریشن ایک حل ہے، لیکن آپریشن میں یہ چانس تھوڑے کہ یہ زندہ رہ جائے۔ تو اس بیٹی نے راضی نہ ہوئی، کہتی میں نے آپریشن نہیں کروانا، مرنا ہی ہے تو پھر ہسپتال میں مرنے سے بہتر میں اپنے گھر میں مروں۔ گھر لے آئے، شدت درد سے تڑپتی تھی۔ وہ جرمن بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں ایک ایرانی خاتون کام کرتی تھی، کہتے ایک دن میری بیٹی نے اس کو ہم بی بی کہتے تھے، وہ کہتا ہم اس کو ایرانی خاتون جو کام کرتی تھی ہمارے گھر میں، ہم سب اس کو بی بی کہتے تھے۔ میری بیٹی نے ایک دن روتے ہوئے کہا درد سے تڑپ سے میں تڑپ رہی ہوں، مر رہی ہوں، تو بی بی کوئی دعا کرو مجھے اللہ نجات دے دے اس تکلیف سے۔ وہ بی بی کہنے لگی کہ اچھا، کہتی جو کچھ میری دارائی ہے، جو کچھ میرا مال ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں، مجھے کوئی شفا دے دے۔ وہ بی بی کہتی ہے کہ میں ایک ایسے معالج کو جانتی ہوں، میں ایک ایسے ڈاکٹر کا پتہ رکھتی ہوں کہ اگر تو ان کو پکارے نہ، ان کو تیرے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے، تیرے ان پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، اگر سچے دل سے پکارے تو وہ کہتی میرا عقیدہ اور یقین ہے وہ تمہیں ضرور شفا دے گا۔ کہتا میں بھی بات سن رہا تھا تو میری بیٹی نے پوچھا کون ہے وہ؟ کہا وہ جو ڈاکٹر ہے نا، خود اس کی اپنی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، وہ ہمارے رسول کی بیٹی ہے اور اس معالج کا نام ہے فاطمہ۔ اگر تو سچے دل سے انہیں پکارے وہ تمہیں شفا عطا کرے۔ کہتے میری بیٹی نے رو کے یا فاطمہ یا فاطمہ یہ بی بی پاک کو پکارنا شروع کیا۔ یہ بی بی بھی ایک گوشے میں بیٹھ گئی قبلہ رخ ہو کے، اور یہ بھی دعا کرنے لگ گئی، اے بنت پیغمبر، میں اس عیسائی نوجوان لڑکی کو آپ کے دروازے پر لے کے آئی ہوں، میں اس خاندان کو آپ کے دروازے پر لے کے آئی ہوں۔ رو کے دعا کر رہی تھی، آپ اس مریضہ کو شفا عطا کرتے۔ کہتے ہیں سب دعا کر رہے تھے، میں بھی سینے خانہ میں آ گیا، میں بھی دعا کرنے لگ گیا، بی بی کو پکارنے لگ گیا۔ کہتے زیادہ دیر نہ گزری، میری بیٹی نے مجھے زور زور سے پکارا، بابا بابا جلدی آؤ جلدی آؤ۔ کہتا میں بیٹی کے پاس پہنچا تو بیٹی کہتی بابا میری تکلیف ختم ہو گئی، بابا میرا سارا درد ٹھیک ہو گیا۔ بیٹی یہ ہوا کیسے؟ کہ اب ایک مجللہ، ایک محترمہ، ایک مخدرہ، ایک برقعے میں ملبوس بی بی آئی تھی، اس بی بی نے آ کے میرے زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھا، میرے ان ٹوٹی پسلیوں پہ ہاتھ پھیرا، اور میں جیسے شوہر، میں نے پوچھا بی بی آپ ہیں کون؟ کہا میں وہی تو ہوں جسے تو پکار رہی تھی، میں وہی ہوں جسے تو مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ جب میں نے یہ دیکھا میری بیٹی اٹھ کے چلنے پھرنے میں قادر ہو گئی، میں سمجھ گیا کہ دین اسلام حق ہے، رسول اللہ بھی سچے، ان کی اولاد بھی سچی، ان کی بیٹی بھی سچی۔ آپ ہمیں کلمہ پڑھائیں اور آپ ہمیں تشیع سے آشنا کریں۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، روتے ہم صرف اس لیے ہیں
اسلام میں، بلکہ یوں کہوں رسول اللہ کے گھرانے میں 3 بیٹیاں رسول اللہ کے گھرانے کی بڑی باعزت و عظمت گزری ہیں، مسلمانوں نے تینوں پہ ظلم کیا ہے۔ مسلمانوں نے تینوں پہ ظلم کیا ہے، تینوں کو مارا ہے مسلمانوں نے۔ پہلی باعزت و عظمت بیٹی خود رسول اللہ کی بیٹی ہے۔ عزادارو، جس بیٹی کی تعظیم کے لیے رسول اٹھتے تھے، جن ہاتھوں پہ پیغمبر بوسہ دیتے تھے، جن کے غضب سے اللہ غضبناک ہوتا ہے اور جن کے راضی ہونے سے اللہ راضی ہوتا ہے، کیا اس بی بی کا یہ حق بنتا تھا کہ در و دیوار کے درمیان اس کو زخمی کر دیا جائے؟ کیا یہ حق بنتا تھا اس بی بی کی پسلیاں توڑ دی جائیں؟ کیا حق بنتا تھا اس کا محسن شہید کر دیا جائے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دیکھیے، میں دوسری جو باعزت عظمت بیٹی اس گھرانے کی، وہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ۔ وہی خدا کے مطابق نام زینب رکھا گیا۔ دنیا کعبۃ الرزایا کے نام سے جانتی ہے، لقب ہے آقا زادی کا دکھوں کا کعبہ۔ کعبہ جانتے ہیں نا سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، یہ بی بی کربلا میں دکھوں کا کعبہ تھی، سارے دکھ جس بی بی کا طواف۔ اور تیسری بیٹی اس خاندان میں وہ باعزت و عظمت بیٹی مولا حسین علیہ السلام کی، کہ خود مولا حسین فرماتے تھے جس گھر میں سکینہ نہ ہو گھر مجھے اچھا نہیں۔ اللہ جانتا ہے عجیب قسمت پائی ہے ان بیٹیوں نے۔ میراث سمجھتے ہو؟ میراث، ماں باپ کی میراث اولاد میں تقسیم ہوتی ہے نا جی۔ مولا علی علیہ السلام اور سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی میراث پتہ ہے کیا جو اولاد میں تقسیم ہوئی؟ مولا علی کے گلے میں رسی، زینب کلثوم کے ہاتھوں میں رسیاں، امام سجاد کے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، جناب سکینہ کے گلے میں رسی، رسول زادیوں کے ہاتھوں میں رسیاں۔ سیدہ طاہرہ کی میراث کیا تھی؟ تماچا۔ خدا کی قسم کلیجہ پھٹتا ہے، ایک شقی نے تماچا مارا جب امیر المومنین کے دامن کو پکڑا ہوا تھا، اس زور سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا کی قبر کی طرف رخ کر کے کہتی تھی یا بتا ہاکذا یفعلوا بحبیبتک، بابا دیکھ تیرے بعد تیری پیاری زہرا کے ساتھ کیا سنے۔ سیدہ طاہرہ کو تماچا لگا، جناب زینب کبریٰ کو تازیانے لگے، تازیانے لگے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آیت اللہ انصاریان پڑھ رہے تھے 11 محرم کو، جناب سکینہ جب آئی نا بابا کی لاش پر، اجرکم علی اللہ، بابا کی لاش پر آ کر پتہ کیا بات کی بابا سے؟ بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ لب رکھ دیے، بوسہ دے کر کہ بابا دیکھ میری پھوپھی کو تازیانے مار۔ دادی کو بھی تماچا لگا، پوتی کو بھی تماچا لگا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سب ائمہ اہل بیت مظلوم ہیں، آل محمد کا سارا گھرانہ مظلوم۔ مظلومیت کی جہات ہوتی ہیں، کوئی امام معصوم کسی جہت سے زیادہ مظلوم ہے، کوئی امام معصوم کسی دوسری جہت سے زیادہ مظلوم ہے۔ مولا حسین علیہ السلام مظلوم اعظم ہیں، مظلوم کربلا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین بیٹا تیرے دن جیسا کسی کا دن نہیں، عاشور جیسا دن نہ کسی نبی پر گزرا
اور نہ کسی وسیع نبی پر گزرا۔ مولا حسین مظلوم اعظم ہے، ان کی مظلومیت جیسا کائنات میں کوئی دن نہیں۔ لیکن عزادارو، مجھے دو جہات ایسی نظر آتی ہیں کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہیں۔ رحلت پیغمبر کے بعد حضرت ابو ذر جب مولا امیر المومنین سے ملتے تھے تو پتہ ہے کن لفظوں میں سلام کرتے تھے؟ السلام علیکہ یا اول مظلوم، السلام علیکہ یا اول مظلوم۔ وہ دو جہات کیا ہے؟ میں نے کیوں کہا کہ مولا علی علیہ السلام امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم نظر آتے ہیں؟ پہلی جہت سنو گے، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ تھے کسی یزیدی کو جرأت نہیں ہوئی کہ رسول زادیوں کے خیمے میں داخل ہو جائے۔ بڑی معتبر روایت ہے، علامہ علیہ نقی پڑھا کرتے تھے اس روایت کو، کہ جب امام حسین علیہ السلام زین ذوالجناح سے اتر گئے اور مولا حسین علیہ السلام کا سر سجدہ خالق میں تھا، ایک سناٹا چھا گیا کربلا میں۔ عمر ابن سعد کہتا ہے کہ کوئی جا کے پتہ کرے حسین زندہ ہیں یا روح پرواز کر گئے۔ شمر نے یہ کہا تھا، ابن سعد میرے پاس ایک طریقہ ہے یہ جاننے کا، اگر حسین زندہ ہوئے حسین کا جواب ضرور آئے گا۔ وہ جواب کیا تھا؟ شمر نے نعرہ بلند کیا، حسین کی بہنوں کے خیمے لوٹ لو۔ اس نعرے کا بلند ہونا تھا، کریم کربلا کوہنیوں پہ زور دے کے اٹھے، فرمایا خبردار کوئی خیموں کا رخ نہ کرے، ابھی حسین زندہ ہے۔ لیکن عزادارو، مولا علی تو وہ مظلوم تھے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کا دروازہ جلا کے بغیر اجازت زہرا کے گھر میں داخل ہو گئے تھے، جس گھر سے رسول اللہ بغیر اجازت نہیں داخل ہوتے۔ اجرکم علی اللہ، یہ پہلی جہت۔ اور دوسری جہت سنو گے، کیوں کہا میں نے مولا علی زیادہ مظلوم ہے؟ عزادارو، جب تک امام حسین علیہ السلام کربلا میں زندہ رہے کسی نبی زادی کو تماچا نہیں لگا۔ مولا علی وہ مظلوم ہے جن کی نگاہوں کے سامنے بطول کو تماچا لگا، اور اس شدت سے تماچا لگا کان سے گوشوارہ گر گیا، آنکھ میں خون جمع ہو گیا۔ بابا تیرے بعد تیری پیاری زہرا، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔